अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले 3-4 दिन बहुत तेज़ी के साथ पाकिस्तान की दाखिली सियासत में तब्दीलियाँ आईं और इन तब्दीलियों से जो हर लम्हे बदलती हुई सूरत हाल थी उसके ऊपर तबसरा करना इंतहाई मुश्किल रहा, क्योंकि मालूमात के तमाम ज़राए मसदूद कर दिए गए और हम सब जानते हैं कि मुल्क भर में इंटरनेट और उससे जुड़ी हुई तमाम सहूलतें सोशल मीडिया की बंद कर दी गई थी हुकूमत की जानिब से, जिसकी वजह से बहुत मुश्किल हो गया था कि बर वक्त और दुरुस्त इतलात की फरहमी और फिर उन इतलात की कंफर्मेशन के आया ये दुरुस्त भी हैं या अफवाहें हैं। तो अफवाहों का हिस्सा बनने से बेहतर समझा कि हम चुप करके बैठे ही रहें तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो हमने देखा कि इमरान खान जब से हुकूमत से निकले हैं और उन पे जो दबाव शुरू दिन से था और वो दबाव बिलाखिर साल भर मुख्तलिफ़ उन्वानात से शक्लों से उनके ऊपर दबाव जारी रहा, हत्ता उन पे मुकदमात कायम किए गए, उनको रैली से रोका गया, पुलिस और हुकूमती हथकंडों ने अपने नई मंजिलों को टच किया, इंतहाओं को टच किया। जहाँ से हमने देखा कि हमने माशाल्लाह जो ज़ियाउल हक़ का था या परवेज़ मुशर्रफ का था उसमें भी वो सूरत हाल और इंसानी बुनियादी हकूक़ की मअतली को तजर्बा नहीं किया जो हमने पिछले 1 साल में इस PDM की हुकूमत के दौर में देखा। PDM की हुकूमत, इसमें कोई शक नहीं कि ये ख़ुद कोई हुकूमत नहीं है, बल्कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने चंद चेहरे जो किसी भी तौर पर जिनकी अपनी आज़ाद सियासत कभी एक दूसरे की हमायत में नहीं बल्कि इंतहाई मुखालफत में गुजरी, और फिर वही चेहरे इस्टेब्लिशमेंट ने एक जगह पे इकट्ठे किए और इमरान खान के ख़िलाफ़ इनको लॉन्च कर दिया गया। इमरान खान की मुखालफत जो कभी इसी इस्टेब्लिशमेंट की पसंदीदा शख्सियत हुआ करती थी, हम देखते हैं कि ये सूरत हाल एक अरसे से जारी है और इस्टेब्लिशमेंट का ये किरदार, ये सूरत हाल इसी तरह जारी रहती है। और हम देखते हैं कि यही इस्टेब्लिशमेंट थी जिसका वतीरा रहा है जब से ये पाकिस्तान बना है कि वो हुकूमत की तश्कील भी खुद करती है और आइंदा हुकूमत की तरतीब भी खुद तश्कील देती है और दोनों तरफ बैटिंग करती है। ये इनका कमाल रहा है। इमरान खान की सियासत का, ख़ुसूसन उनकी 9 अप्रैल 2022 के बाद की सियासत का महवर व मरकज़ यही नुक्ता रहा है कि जिसके ख़िलाफ़ वो सियासत कर रहे हैं और आवाम को उन्होंने अंडरस्टैंड कराया अपना नुक्ता नज़र, और आवाम को इस बदलती हुई सियासी दुनिया में कि जिसमें पाकिस्तान की नई नस्ल ने डिजिटल मीडिया को इख्तियार किया और गूगल बाबा की मदद से अपने नए रुझानात को सेट किया। माज़रत के साथ इस्टेब्लिशमेंट को और PDM की कोना मश्क सियासत को इस बदलती दुनिया के रुझानात और डिजिटल यंग जनरेशन की पॉलिटिक्स करने के असलूब नहीं आए और वो नहीं तय कर सके कि इस डिजिटली वेल इन्फॉर्म्ड नई जनरेशन को किस तरह कंट्रोल करना है और नैरेटिव को, अपने बयानिए को किस तरह तश्कील देकर सियासत करनी है, जो कि इमरान खान और उनकी जमात के लोगों ने बहुत उम्दगी से इस महाज को पकड़ा और इस महाज पे पे दर पे और बार बार शिकस्त दी इस्टेब्लिशमेंट को के बयानिए को और PDM की कोना मश्क सियासत को और पछाड़ा। और आज हम देखते हैं कि इमरान खान की गिरफ़्तारी जिन बुनियादों पे की गई और उसकी बुनियादें बच्चा जानता है कि 150 से ज़ायद मुकदमात और उनके करीबी साथियों की गिरफ़्तारी के बाद उनको नंगा करना, उनको मखसूस मराहिल से गुजारना, ये सब वो तरीक़ाकार थे कि जिसको नई नस्ल ने, अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। ये इंतहाई दिलचस्प सूरत हाल है कि क़ुव्वत के और नैरेटिव बिल्डिंग के जो तमाम वसाइल थे हुकूमत और PDM को मुयस्सर थे, इस्टेब्लिशमेंट और PDM को मुयस्सर थे, इसके बावजूद ये अपना बयानिया नहीं बना सके। तो उसकी वजह फ़कत यही है कि एक वो चीज़ जो इनके कंट्रोल में नहीं थी वो था सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे ये अपनी जंग नहीं लड़ सके, सोशल मीडिया पे अपना नैरेटिव नहीं बना सके। और नई नस्ल को, और नई नस्ल जब जानती है तो वो अपनी, उसके अंदर इतनी एनर्जी होती है कि वो अपनी फैमिली को, अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी एजुकेट करती है कि हक़ाइक़ कहाँ हैं,
اور میڈیا اور پرنٹ میڈیا اور ٹیلی ویژن نیوز چینلز اور بڑے بڑے صحافی جو کبھی حکومتوں کے بیانیے کی راہ میں ایک بہت بڑے ممد و معاون بنتے تھے. بڑی بڑی ہستیاں, میں نام نہیں لوں گا, بڑے بڑے چینلز اور لمبی چوڑی تنخواہیں لینے والے اور انسینٹیوز لینے والے اور سہولتیں اسٹیبلشمنٹ سے بھی لینے والے صحافی حکومت کی کوئی مدد نہ کر سکے اور اسٹیبلشمنٹ کی بھی کوئی خاص مدد نہ کر سکے. اور جو کام ٹویٹر نے اور فیس بک نے اور یوٹیوب نے کیا, اور جو کہ ان کے کنٹرول میں نہیں تھا, اور جہاں پر ان کی موجودگی نہ ہونے کے برابر تھی, اور جہاں عمران خان کے والنٹیئرز نے ایک بھرپور کیمپین کی, اور وہ کیمپین نے ثابت کر دیا کہ عمران خان کی گرفتاری کے بعد کی جو صورتحال ہوئی وہ بھی ایکسپوز ہو گئی, اور کس طرح مخصوص ادارے جو جن کو جلایا گیا بڑے گھروں کو, اور وہ اس سے پہلے وہاں کیا ہوا, اور کیوں یہ گھر کچھ روز پہلے ہی خالی کروا لیے گئے تھے, اور کس طرح وہاں سے ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, کس طرح اداروں کے ٹرکوں سے سول کپڑوں میں لوگ سیاسی دھرنے میں شامل ہو گئے, پی ٹی آئی کے دھرنے میں شامل ہو گئے اور املاک کو نقصان پہنچاتے رہے. یہ سب ڈیجیٹل میڈیا میں ریکارڈ ہوتا رہا اور ثبوتوں کے ساتھ اپنی جگہ بناتا رہا, جسے عوام نے دیکھا, نئی جنریشن نے دیکھا, اور ڈیجیٹل میڈیا پہ عمران خان کے جو والنٹیئرز تھے انہوں نے اس کی بھرمار کر دی, اور بار بار اس کو پوسٹ کر کے ایک بیانیہ بنایا, اور وہ بیانیہ اگین ایک اس طرح ایک نئی مشتعل صورتحال اس نے کریٹ کی کہ جس کے بعد اسلام آباد اور لاہور میں عوام کی ایک بہت بڑی تعداد, فیملیز کی ایک بہت بڑی تعداد, خواتین کی ایک بہت بڑی تعداد مخصوص اداروں کے آفیسز کے سامنے اور مخصوص سیاسی اداروں کے سیاسی گھرانوں کے گھروں کے سامنے آ کے بیٹھ گئی, اور انہوں نے اپنی اشتعال کو, اپنے پروٹیسٹ کو, اپنے احتجاج کو, اپنی سیاسی حق کو وہاں پہ اسٹیبلش کیا. اس دوران میں کچھ انتہائی ناخوشگوار واقع ہوئے. ضروری ہے یہ بتانا کہ یہ وہی جنریشن ہے جس نے 5th جنریشن وار کی ٹریننگ انہی اداروں سے لی ہے, اور پاکستان کے ساتھ ان کی وابستگی کو بالکل ہی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. اس کے لیے انہیں کسی کے تعلیم و تربیت کی ضرورت نہیں, وہ خود اس چیز کو بہت اچھے سے اسیسمنٹ کر لیتے ہیں کہ انہیں کس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور کس بیانیے کو آگے لے کے بڑھنا ہے, اور پاکستان ان کے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے, اور پاکستان کے ساتھ وابستگی کی جو ٹھوس سیاست ہے وہ جو عمران خان کر رہے ہیں ان کے نزدیک, وہ اس کے لیے ان کی حمایت کا کیا معیار ہے, وہ پچھلے دنوں میں ہم نے بہت اچھے سے تجربہ کیا کہ کس طرح اسلام آباد میں لوگ اکٹھے ہوئے اور قربانیاں دی. اس میں خصوصاً میں ذکر کروں گا KPK کے غیور عوام کی, بہادر عوام کی, کہ جنہوں نے بار بار عمران خان کی حمایت کر کے اور قربانیاں پیش کر کے یہ ثابت کیا کہ ان کی سیاسی بصیرت کا اس وقت معیار کیا ہے. بہت ہی خوبصورت یہاں پہ ڈیولپمنٹ یہ ہے, وہ یہ ہے کہ پنجاب کا مثبت کردار, پنجاب کی جنریشن کا, نئی نسل کا, اور پرانی نسل جو کئی دہائیوں سے اسی رجیم کو منتخب کرتی آئی اور شیر کو ایک باری پھر شیر کے نعرے بلند کرتی تھی, اور پچھلے 2 سال میں ہمیں بالکل نہیں لگتا تھا کہ یہ صورتحال اب اس طرح دوسری سمت کا اپنا تعین کرے گی, اور یہ تیزی سے رونما ہوتی ہوئی تبدیلیاں اس بات کی غماز ہیں کہ عمران خان کی سیاست کہ ان کے بیانیے کی قبولیت عوام میں کس قدر پذیرائی حاصل کر چکی ہے. اور اب ہمیں لگتا ہے کہ مخصوص ادارے جو حکومت کو تشکیل دیتے تھے اور آمدہ حکومت کی ترتیب کو بھی تشکیل دیا کرتے تھے, اب معاملات کافی حد تک ان کے ہاتھوں سے نکلتے دکھائی دے رہے ہیں. اب وہ کوئی چارہ نہیں رہ گیا کہ عوام کا اور مخصوص اداروں کا, قومی سلامتی کے اداروں کا, جن کا یقیناً پاکستان کی سلامتی میں ایک بہت مثبت رول ہے, ان کو اب انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا اور پارٹنرشپ دینی پڑے گی, جو اب تک پچھلے 75 سال سے وہ اکیلے ہی جسے انجوائے کر رہے تھے. اب عوام کو ٹھیک ہے, ایک ریاست میں جو کاسمیٹکس ادارے ہیں وہ سارے فنکشن کر رہے ہیں, آپ کی پارلیمنٹ بھی ہے, آپ کی عدلیہ بھی ہے, آپ کا میڈیا بھی ہے, آپ کی سول سوسائٹی بھی ہے, لیکن یہ سارے ابھی تک باقاعدہ یرغمال ہیں مخصوص اداروں کے. عوامی بیداری کی اس تحریک کے بعد مخصوص اداروں کو اور عوام کو اب طے کرنا ہوگا کہ وہ اس پارٹنرشپ میں
کس کی پرسنٹیج کیا ہوگی، یہ 50-50 کا رول ہوگا یا عوام اس میں سے 70% خود رکھتے ہیں اور 30% سلامتی کے اداروں کو دیتے ہیں. یہ تقسیم فقط عمران خان، فقط عوامی لیڈر، فقط عوام کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اپنے اداروں کو اس قوت کی، اس طاقت کی، اس صلاحیت کی کس قدر اس میں ان کا حصہ ان کو تجویز کرتے بھی ہیں کہ نہیں کرتے، اور مکمل ایک جمہوری ڈھانچے کی طرف بڑھتے ہیں، جو کہ میرے حساب سے پاکستان جیسے ملک جو کہ ایک اپنی متنوع نوعیت اور اپنی اسٹریٹجک پوزیشن کی وجہ سے مجھے اتنا قابل عمل نہیں لگتا کہ یہاں پر مکمل عوامی یا جمہوری سسٹم کو نافذ کیا جائے اور وہ اپنے طور پر جسے کہتے ہیں نا کہ ڈیفالٹ کام کرے گا. مجھے وہ صورتحال دکھائی نہیں دے رہی. البتہ ایک مکس سی صورتحال پھر سے کوئی کمپرومائز کرنی پڑے گی اور عوام اور ادارے مل کے اس صورتحال کو آگے چلائیں گے، اور اندر کھاتے میں کیا طے ہوتا ہے یہ ایک پھر سے ایک عوامی امانت ہوگی، اور عمران خان اس امانت میں کس قدر اپنے آپ کو ذمہ دار ثابت کرتے ہیں اور ساری چیزیں عوام کے سامنے رکھ کے اس کو طے کرتے ہیں، یہ آنے والے دن معین کریں گے کہ عمران خان کی اور اس پاکستان کی بدلتی ہوئی اختیارات کی جنگ، قبضے کی جنگ آگے کس طرح بڑھتی ہے. آنے والے دن اس کا تعین کریں گے. ہم آپ کے ساتھ گفتگو کرتے رہیں گے. بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا.